السلام علیکم دوستو، قرآن کی بہت سی بلند ترین چوٹیوں کو اپناتے ہوئے پاکستان چار عظیم پہاڑ سلسلوں کو ناقابل یقین سنگم ہے۔ ہمالیہ، قراقرم، ہندوکش اور پامیر پہاڑ ایڈونچر کے شوقین سیاحوں کے لیے دنیا میں چند ہی ایسے مقامات ہیں جو بے ساختہ قدرتی حسن کے لحاظ سے شمالی پاکستان سے موازنہ کر سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے علاقے ایک قصبے اسکردو کا دورہ نرینہ کی سرزمین کے سیر کی طرح ہے، جہاں جدوائی الماری کا دروازہ ایک جدوائی سرزمین پر کھلتا ہے۔ اسکردو شہر سیاحوں کو اپنے سحر انگیز نظاروں سے محصور کر دیتا ہے، جو شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ برفانی چوٹیوں والے بلند و بالا پہاڑ، صاف و شفاف دریا، اونچائی پر جھیلیں، قدرتی چشمے، سرسبز و شاداب میدان اور تاریخی مقامات کا خزانہ اسکردو کو سال کسی بھی وقت دیکھنے کی جگہ بنا دیتا ہے۔ سردیوں میں اسے گزر کرنا بہتر ہے کیونکہ اسکردو تک جانے والی سڑکیں برف باری یا لینڈ سلائڈنگ سے بند ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، بالائی کچورا جھیل، اسکردو۔ اوپر کچورا جھیل کو فروغ شو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جھیل اسکردو شہر کے آس پاس کی دوسری خوبصورت ترین جھیل ہے۔ اوپر کچورا جھیل اسکردو شہر سے 27.7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کاروں کے ذریعے آسانی سے قابل رسائی ہے۔ یہ تازہ اور صاف نیلے پانی کے ساتھ ایک خوبصورت جھیل ہے جس کے چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ اور جنگلی درخت ہیں۔ درخت کی بنیادی طور پر خوبانی کے پھولوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے اور سردیوں میں جھیل جم جاتی ہے۔ اوپر کچورا جھیل کے اہم پرکشش مقامات میں اس کے دلکش مناظر، ٹراؤٹ فشنگ، کشتی رانی اور پہاڑ یا پہاڑی پیدل سفر اور ٹریکنگ شامل ہے۔ جھیل سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے کیونکہ یہ کشتی رانی، ماہی گیری اور تیراکی سے متعدد سرگرمیاں پیش کرتی ہے۔ زائرین آس پاس کے پہاڑوں میں پیدل سفر اور راک چڑھنے جیسے بیرونی سرگرمیوں کے ایک حد سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جھیل کے قریب واقع شانگری-لا ریزورٹ کے نام سے ایک ریزورٹ بھی ہے جو زائرین کو رہائش اور دیگر سہولیات فراہم کرتا ہے۔ جھیل فوٹوگرافی کے شوقین افراد کے لیے ایک مقبول مقام ہے کیونکہ آس پاس کا منظر تصویر کی شاندار موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ جھیل اپنی ستاروں سے بھری راتوں کے لیے بھی مشہور ہے، جو آکاشنگنگا کش کا ایک بہترین منظر پیش کرتے ہیں، جو اسے ستاروں اور رات کے آسمان کے شوقین افراد کے لیے ایک بہترین منزل بنا دیتی ہے۔ نمبر 2، منتوتا آبشار۔ منتوتا آبشار ایک حیرت انگیز قدرتی عجوبہ ہے جو پاکستان کے گلگت بلتستان کے ضلع کرمنگ میں واقع ہے۔ آبشار سطح سمندر سے تقریباً 2000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اس کے چاروں طرف دلکش پہاڑ منظر ہے۔ آبشار قریبی قراقرم رینج کے پگھلتی ہوئی گلیشیئر سے بڑھتی ہے، جو اسے سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام بنا دیتی ہے۔ آبشار پیدل سفر کرنے والے اور ٹریکروں کے لیے ایک مقبول منزل ہے کیونکہ آس پاس کے علاقہ پیدل سفر اور ٹریکنگ کے راستے پیش کرتا ہے جو آبشار تک لے جاتا ہے۔ آبشار تک کا سفر معدل مشکل سمجھا جاتا ہے اور یہ سفر آس پاس کے پہاڑوں اور وادیوں کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے۔ آبشار فوٹوگرافی کے شوقین افراد کے لیے بھی ایک مقبول مقام ہے کیونکہ ارد گرد کا منظر تصویر شاندار موقع فراہم کر دیتا ہے۔ آبشار خاص طور پر مانسون کے موسم میں خوبصورت ہوتی ہے جب اسے شدید بارش سے پانی ملتا ہے جو اسے اور بھی شاندار بنا دیتا ہے۔ آبشار کے علاوہ منتوکا کا علاقہ مختلف قسم کے پودوں اور جانوروں کی زندگی کا گھر بھی ہے جو اسے فطرت کی شائقین کے لیے ایک مقبول مقام بنا دیتا ہے۔ زائرین مختلف قسم کی جنگلی جانوروں جیسے ایبیکس، برفانی چیتے اور سیاہ ریچھ کے ساتھ ساتھ ہمالیائی مونال جیسے پرندوں کے ایک وسیع اقسام کو دیکھ سکتے ہیں۔ آبشار تک کار کے ذریعے یا اسکردو سے مقامی ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے جو اس علاقے کا مرکزی شہر ہے۔ قریب دیہاتوں یا قصبوں سے ٹریک کر کے منتوکا آبشار تک پہنچنا بھی ممکن ہے۔ آبشار کرمک گاؤں کے قریب واقع ہے جو ایک روایتی بلتی گاؤں ہے اور آنے والوں کو رہائش اور دیگر سہولیات فراہم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، شگر قلعہ، گلگت بلتستان۔ شگر قلعہ جسے فونگ کر بھی کہا جاتا ہے ایک تاریخی قلعہ ہے جو پاکستان کی گلگت بلتستان کے وادی شہر میں واقع ہے۔ یہ قلعہ دریائے شگر کے سامنے ایک کڑی چٹان پر واقع ہے اور اسے خطے کی سب سے دلکش قلعوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ قلعہ 17ویں صدی میں مقامی حکمران راجہ ازنفر خان نے تعمیر کیا تھا اور یہ مقامی حکمرانوں اور ان کے درباروں کی رہائش گاہ کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہ قلعہ روایتی بلتی فن تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس کی عمدہ لکڑی کی چھتیں پیچیدہ نقش و نگار اور خوبصورت
فراسیکوز ہے۔ قلعہ کو احتیاط سے بحال کر دیا گیا ہے اور اب زائرین کے لیے کھولا ہے جو اسے بہت سے کمروں، صحنوں اور چھتوں کے دیکھ سکتے ہیں۔ زائرین قلعہ کا گائیڈ ٹور بھی کر سکتے ہیں جو اس علاقے کی تاریخ اور ثقافت پر گہری سے نظر ڈالتا ہے۔ یہ قلعہ خوبصورت وادی شگر سے گھرا ہوا ہے جو اپنے سرسبز و شاداب منظر، چھت والے گیتوں اور روایتی بلتی دہاتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ وادی ٹریکس اور پیدل سفر کرنے والوں کے لیے بھی ایک مقبول مقام ہے کیونکہ یہ ٹریکنگ اور پیدل سفر کے راستے پیش کرتے ہیں جو آس پاس کے پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتی ہے۔ اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے علاوہ شکرگڑھ قلعہ بھی جدید سہولیات کے ایک رینج پیش کرتا ہے، بشمول ایک ریسٹورنٹ، ایک سویزر شاپ اور ایک چھوٹا میوزیم جو خطے کی تاریخ کے نمونے دکھا دیتا ہے۔ یہ قلعہ وادی شگر میں واقع ہے جو خطے کی مرکزی شہر اسکردو سے 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ قریبی دہاتوں یا قصبوں سے ٹریک کر کے قلعے تک پہنچنا بھی ممکن ہے۔ قلعہ روایتی بلتی دہات سے گھرا ہوا ہے جو زرعی رہائش اور دیگر سہولیات فراہم کرتا ہے۔ شگر قلعہ تاریخ، ثقافت اور فنی تعمیر میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے ایک لازمی مقام ہے۔ یہ قلعہ قدرتی خوبصورتی اور بھرپور ثقافتی وراثت کا ایک انوکھا امتزاج پیش کرتا ہے جو دلکش پہاڑی منظر، سرسبز و شاداب وادی اور روایتی بلتی گاہوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ علاقہ پودوں اور حیوانی زندگی کی وسیع اقسام کا گھر بھی ہے جو اسے فطرت کی شائقین کے لیے بھی ایک بہترین منزل بنا دیتا ہے۔ نمبر 4، راکاپوشی قاتل پہاڑ۔ راکاپوشی ایک خوبصورت اور شاندار پہاڑ ہے جو پاکستان کے گلگت بلتستان کے قراقرم سلسلے میں واقع ہے۔ پہاڑ کا ایک متاثر کن 7,788 میٹر یعنی 25,551 فٹ لمبا ہے جو اس خطے کے بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ اس پہاڑ کو اس کے کڑے اور دشوار گزار علاقے کی وجہ سے اکثر قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے جس نے کئی سالوں میں کئی کوہ پیمانے جان لی ہے۔ راکاپوشی کا دنیا کی سب سے مشکل اور خوبصورت پہاڑوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور یہ دنیا بھر کے کوہ پیمانے اور ٹریکوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ پہاڑ اپنی نرمائی اور ناہموار چوٹیوں کے ساتھ ساتھ آس پاس کی وادیوں اور گلیشیئر کے دلکش نظاروں کے لیے مشہور ہے۔ راکاپوشی کی چوٹی پر چڑھنا ایک مشکل کا کام ہے جس کے لیے اعلیٰ سطح کی تکنیکی مہارت اور جسمانی فٹنس اور تجربہ کار درکار ہوتا ہے۔ چڑھنے میں عام طور پر کئی ہفتے لگ سکتے ہیں اور اس میں گلیشیئر، کڑی چٹان کے چہرے اور اونچائی پر گزرنے والے راستے شامل ہوتے ہیں۔ اپنی دشوار گزار علاقے کے باوجود پہاڑ ٹریکس اور پیدل سفر کرنے والوں کے لیے بھی ایک مقبول منزل ہے جو کم تکنیکی راستوں پر چل سکتا ہے جو 20 کیم یا قریبی وادیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ٹریک قراقرم کے خوبصورت اور دور دراز علاقوں کو دیکھنے اور مقامی لوگوں کی بھرپور ثقافت اور مہمان نوازی کا تجربہ کرنے کا موقع فراہم کر دیتا ہے۔ راکاپوشی گلگت شہر سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی نگر میں واقع ہے۔ 20 کیم تک گلگت جب ٹریور کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے اور آس پاس کے دیہاتوں سے ٹریکنگ کے ذریعے بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ پہاڑ پر جانے کا بہترین وقت جون سے ستمبر تک ہے۔ راکاپوشی کا ایک شاندار پہاڑ ہے جو قدرتی خوبصورتی اور ایڈونچر کا ایک انوکھا امتزاج پیش کرتا ہے۔ پہاڑ فطرت کا ایک حقیقی شاہکار ہے۔ اس کی کڑی اور ناہموار چوٹیوں کو گلیشیئر اور دلکش نظارے ہیں۔ اپنی مشکل علاقے کے باوجود پہاڑ تجربہ کار، کوہ پیمانے اور ٹریک دونوں کے لیے ایک مقبول منزل ہے۔ نمبر 5، پلانٹڈ لیک جزوباز شگرویلا۔ پلانٹڈ لیک جسے جرباز جھیل بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے گلگت بلتستان کی وادی شگر میں واقع ایک دلکش اور ویران جھیل ہے۔ یہ جھیل ایک ناہموار اور دور دراز زمین کی تزئین کے درمیان واقع ہے جس کے چاروں طرف بلند چوٹیاں اور گلیشیئر ہے۔ یہ جھیل ٹریکس اور پیدل سفر کرنے والوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے جو وادی شگر کے خوبصورت اور غیر محفوظ بیابانوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ پلانٹڈ لیک اپنے کرسٹل صاف پانیوں کے لیے مشہور ہے جو آس پاس کے پہاڑوں میں بلند گلیشیئر پگھلتے ہیں۔ یہ جھیل مختلف قسم کی مچھلیوں اور دیگر آبی حیات کا گھر بھی ہے جو اسے ماہی گیری اور کشتی رانی کے ایک مقبول مقام بنا دیتی ہے۔ یہ جھیل اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور ہے جو اس کے ارد گرد پہاڑ جھیل کے لیے ایک ڈرامائی پس منظر پیش کرتا ہے۔ جھیل فوٹوگرافی اور پرندوں کو دیکھنے کے لیے ایک مشہور مقام ہے۔ اس علاقے میں پرندوں کی وسیع اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیل تک اسکردو سے جیپ ڈرائیور کے ذریعے یا قریبی دیہات سے ٹریکنگ کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ جھیل کا دورہ کرنے کا بہترین وقت جون سے ستمبر تک ہے جب موسم گرم ہو اور برف پگھلی گئی ہو جس سے پیدل جھیل تک پہنچنا ممکن ہو جاتا ہے۔ پلانٹڈ لیک یا
جرو باز جھیل گلگت بلتستان پاکستان کا ایک پوشیدہ جوہر ہے۔ جو جھیل وادی شگر کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، جس کے چاروں طرف بلند و بالا چوٹی اور گلیشیئر ہے۔ یہ جھیل ٹریکس، پیدل سفر کرنے والوں اور فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے، جو اس علاقے کے لیے بے آب و گیارہ بیابانوں کو دیکھنے اور مقامی لوگوں کی بھرپور ثقافت اور مہمان نوازی کا تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔